जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुनीर अहमद जाहिद और हमारी जम्मू कश्मीर डिजिटल की ये खुसूसी नशरियात है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। आज जैसा कि आपको मालूम है कि 5 फरवरी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये दिन बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसका पस मंज़र भी हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे पहले प्रोग्राम में जो एंकर हैं वो इस पर बात कर चुके हैं। हम इसके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे जो पस मंज़र और पेश मंज़र है इसका। तो अगर हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लें तो बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि कुछ इसकी हिमायत कर रहे हैं और कुछ इसकी कुछ ना कुछ अपने अंदाज से मुखालफत तो वो नहीं कही जा सकती, लेकिन अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और राय का इजहार करने का हर एक को हक होता है। उसमें हम अगर आपसे बात करें तो अगर हम इसको एक आम सी बात के तौर पे लें तो वो एक कहानी आपने सुन रखी होगी कि कहीं किसी शिकारी ने जाल फेंका और उसमें परिंदे फंस गए और वो परिंदे अपने अपने तौर पे कोशिश करने लगे, फड़फड़ाने लगे, उलझने लगे और उससे निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी सारी कोशिश जो है वो रायगा चली जाती थी और बेकार चली जाती थी, अबस चली जाती थी। लेकिन उनमें से फिर किसी सियाने से परिंदे ने कहा कि भाई इस तरह करो कि एक साथ मिल के कोशिश करो। हम इस तरह करते हैं कि एक ही साथ हम ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं और इससे होगा ये कि वो जाल जो है वो ऊपर को उठ जाएगा और हम फिर रफ्ता रफ्ता इससे निकल जाएंगे। और फिर किसी और सियाने परिंदे ने कहा कि भाई वो जो ऊपर आज़ाद शुदा परिंदे हैं उस जाल के वज़न को कम करने के लिए उसको अपने पंजों से ऊपर करेंगे और फिर इस तरह सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे, सारे परिंदे आज़ाद हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। अगरचे ये कहानियाँ जो हैं वो सबक आमोज़ होती हैं, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सारा सबक है कि हम जो कोशिशें करते हैं वो इनफरादी कोशिशें होती हैं और उन कोशिशों के नतीजे में जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं होते जो हम देखना चाहते हैं। तो जब हम कोई इज्तिमाई कोशिश करते हैं, मिलजुल के कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो ताकत है उसको मिला के कोशिश करते हैं तो वो कोशिश बारियाब होती है, कामयाब होती है और समरावर होती है। इसी तरह से वो कोशिश कामयाब हुई और वो परिंदे जो जाल में फंसे हुए थे वो एकदम उड़ान की वजह से ऊपर उठे हुए जाल के नीचे से निकलना शुरू हो गए और फिर ऊपर से जाकर उन्होंने अपने पंजों से उस जाल के जो मुख्तलिफ हिस्से थे उनको उठाना शुरू कर दिया, तो इस तरह वो आज़ाद हो गए। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो बारिश के कतरे हैं वो अगर एक कतरा जो है ज़मीन पर गिरता है तो उससे जो गर्म मौसम है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बहुत सारे कतरे मिलते हैं, मिलकर ज़मीन पर गिरते हैं और गिरने के बाद जब एक मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार करते हैं तो उसके असरात ज़मीन पर बिल्कुल वाज़े होते हैं और उसके नतीजे में सैराबी भी होती है और उसके नतीजे में तुग़यानी भी आती है। एक तो ये जो कतरे हैं जब ये आपस में बाहम मिल जाते हैं, मिल के जब ये गिरते हैं, एक अमल का हिस्सा बनते हैं, एक दूसरे के मुआवन बनते हैं, तो तब जाकर इनकी जो काविश है वो किसी नतीजे पर पहुंचती है। तो ये भी एक इत्तेहाद और यकजहती का एक जो है अमल है उसमें फ़ायदा होता है इसमें। और तीसरी बात अगर हम देखें कि इस बारिश के नतीजे में जो बहुत सारी तुग़यानी आती है, बहुत सारा पानी आता है, उस पानी से के नतीजे में बहुत सारा जैसे हम उर्फ़ आम में फ़्लड कहते हैं, सैलाब कहते हैं, तो उसमें जो उसे रोकने के लिए कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो उसको रोक सकती है। और आपने देखा होगा कि गांव देहात में आप अगर जाएं या ऐसे जगहों पे जहाँ पे तुग़यानी के इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों या नदी नाले जहाँ पे हों, तो वहाँ पे बंद बनाए जाते हैं, क्रेट बनाए जाते हैं, जो लोहे की तारें हैं उनमें बहुत सारे पत्थर जमा करके उनको यकजा किया जाता है। वही पत्थर जो इस तुग़यानी के आगे बिल्कुल ऐसे बहते चले जाते हैं कि जैसा कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं होती, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, बाहम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो फिर उनकी वो अहमियत बन जाती है कि वो ताकत बन जाते हैं और उस ताकत के नतीजे में वो एक क्रेट बनाते हैं, एक बंद बनाते हैं, बंद के नतीजे में वो एक सैलाब का रुख जो है वो मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो बिल्कुल बैन ही हम जो इनफरादी कोशिशें करते हैं वो उनकी ताकत कुछ और होती है, लेकिन हम जब मिलजुल कर कोई कोशिशें करते हैं तो उनकी ताकत कुछ और होती है। और इसमें हमारे नुक्ते नज़र का इख्तिलाफ़ हो सकता है और नुक्ते नज़र का इख्तिलाफ़ रखने का हर एक को हक़ हासिल है, लेकिन हम जब किसी कॉज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कॉज़ हमारा क्या है, जब हम यौम यकजहती कश्मीर की बात करते हैं तो काज़ हमारा वो है जो तक़सीम बर सग़ीर की रूह से जो मुस्लिम अक्सरियती रियासतें थीं उन्हें यह
حق حاصل تھا کہ وہ اپنی منشا اور خواہش کے مطابق جس بھی ملک ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں وہ اس سے الحاق کر سکتی تھیں. لیکن ریڈ کلف ایوارڈ میں جو تبدیلی کی گئی اس کے نتیجے میں جو کھیل کھیلا گیا اور جس طرح سے کشمیر کے لیے ایک راستہ چور دروازہ فراہم کیا گیا اس کے نتیجے میں وہاں افواج گئیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ کسی اور موقع پہ ہم بات کریں گے. لیکن وہ سب کچھ جب ہو گیا تو پھر یہ معاملہ اقوام متحدہ چلا گیا. اقوام متحدہ میں ہندوستان خود یہ معاملہ لے کر گیا اور اس کے کہنے پہ وہاں قراردادیں پاس ہوئیں, لیکن اپنی ہی جو کہی ہوئی بات تھی یا اپنی پیش کیا ہوا مسئلہ تھا اس پہ بھی انہوں نے اس کے حل کے لیے کوشش نہیں کی بلکہ وقت گزاری کے لیے اس کو استعمال کیا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو وقت ضائع کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. تو اس کے خلاف جو جموں کشمیر کے عوام ہیں وہ 1947 سے ہی برسر جد و جہد رہے اپنے اپنے انداز سے. 1947 میں جو جموں میں قتل عام ہوا اس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور کچھ لوگ ہجرت کر گئے پاکستان کی جانب, اور اس کے بعد مختلف جنگیں ہوئیں, ان ادوار میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اور پھر ایک دور ایسا ہے جب 1987 میں جموں کشمیر میں لوگوں نے ایک الیکشن کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچیں اور اس کے نتیجے میں انہیں اپنی آواز ریاستی اسمبلی تک پہنچانے کا موقع ملے. سید علی شاہ گیلانی اس قافلے میں شامل تھے, بہت سارے اور لوگ بھی تھے, یاسین ملک بھی اس حصے اس جو پروسیس ہے الیکشن کا وہ اس کا حصہ تھے. لیکن جب اس چیز کو نہیں مانا گیا تو پھر لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ بھئی یہاں تو ہمارے جمہوری حق سلب کیے جا رہے ہیں اور وہ جو وعدہ اقوام متحدہ میں کیا گیا تھا کہ اس پر پھر عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ایک جو ہے وہ مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب کی بار جو مزاحمت 1990 میں شروع ہوئی وہ عسکری مزاحمت تھی, یعنی وہ طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا عمل تھا, اس لیے کہ بہت عرصے تک دیکھ لیا گیا کہ ان کے حق کو دینے کا کوئی عمل اقوام متحدہ میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو انہوں نے پھر وہ حق لینے کے لیے وہ برسر جد و جہد ہوئے. اب اس جد و جہد پہ سوالیہ نشان کھڑے کیے جاتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے سفارتی, سیاسی اور پھر دنیا کا جو قانون ہے اس کے مطابق جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ کوئی ایسی جد و جہد نہیں کر رہے کہ جو غیر قانونی ہو. وہ بالکل ایک قانونی جد و جہد ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کی انہیں بالکل اجازت دیتی ہیں, لیکن اس جد و جہد کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ جب ایک بات کو نہیں مانا گیا تو 1990 میں بہت بڑا لاوا ابلا, بہت بڑا سیلاب آیا, لاکھوں لوگ سری نگر کی سڑکوں پر آئے اور ان لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا, دنیا متوجہ ہوئی, پریس پر پابندی لگا دی گئی. اس وقت الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا تو تھا نہیں اور جو اخبارات ہیں ان کا گلا گھونٹ دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو خبریں تھوڑی بہت چھپ چھپا کے نکلتی رہیں وہ دنیا تک پہنچتی رہیں, وہ تصویریں وہ ویڈیوز آج بھی موجود ہیں. تو اس وقت جب یہ مہاجرین پاکستان کی جانب آزاد کشمیر کی جو کنٹرول لائن ہے, خونی لکیر ہے, سیز فائر لائن, اس سے جب کراس کر کے جب آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جس میں ضروری تھا کہ پوری پاکستانی قوم کشمیری عوام سے یکجہتی کرے. تو چنانچہ اس وقت قاضی حسین احمد نے ایک کال دی اور اس کال پہ پاکستان کی تمام سیاسی حکومتوں نے اور محترم بے نظیر بھٹو, میاں محمد نواز شریف اور اسی طرح جو بھی صوبوں میں تھے یا مرکز میں تھے انہوں نے اس پہ لبیک کہا اور پھر اس طرح سے یہ قوم کی آواز بنی 1990 میں. اور تب سے 5 فروری آج تک جو ہے وہ مسلسل منایا جا رہا ہے. اور اس کے منانے کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے, سب سے بڑا مدعا یہی ہے کہ اپنی آواز کو مل جل کر جو ہے وہ بلند کیا جائے اور دنیا تک پہنچایا جائے اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ بھی جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں, 1.5 کروڑ انسان ہیں, ان کو اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ حق دیتی ہیں کہ انہیں حق خودارادیت دیا جائے. اقوام متحدہ میں دنیا کے بیشتر ممالک نے, عالمی طاقتوں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اس دوران بے شمار دیگر ممالک ہیں جہاں پہ بہت ساری قراردادیں جو ہیں ان پر عمل درآمد ہو بھی چکا. ہم نے شام میں دیکھا, عراق میں دیکھا, افغانستان میں دیکھا اور اس طرح بہت سارے اور ملکوں میں دیکھا.
और फिर हमने बहुत सारे ऐसे मुल्क भी देखे कि जो सूडान का इलाका है, ईस्ट तैमूर का इलाका है, बहुत सारे ऐसे इलाके, इसी तरह इंडोनेशिया का। तो इसी तरह से वो इलाके जहाँ पे मगरिब की कोई दिलचस्पी थी वो तो आज़ाद हो गए और चंद दिनों में हो गए और वहाँ करारदादें अमलाई गईं। लेकिन जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के दो मसाइल ऐसे हैं मुसलमानों के जो बहुत देरीना हैं और बिल्कुल हक़ बजानिब हैं और हक़ पर मबनी हैं। ये कोई ऐसी तहरीक नहीं है कि जो किसी तरह से इसको दहशत गर्दी से जोड़ा जाए या इसको कोई और रंग दिया जाए, फसाद कहा जाए। ये एक मज़ामत है और ये हुर्रियत की एक तहरीक है, तारीख़ है। भारत भी एक हुर्रियत की तारीख़ और तहरीक के नतीजे में आज़ाद हुआ अंग्रेज़ की ग़ुलामी से। पाकिस्तान भी एक तहरीक के नतीजे में आज़ाद हुआ। दुनिया का दस्तूर ही यही है कि जब आपको यहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना होता है तो फिर आप उन मसाइल से निकलने के लिए जद्दोजहद करते हैं और जायज़ जद्दोजहद की दुनिया भर में हिमायत की जाती है। और इसी हिमायत के लिए जो पाकिस्तान है वो 5 फरवरी को निकलता है। पाकिस्तान के लोग निकलते हैं, अवाम निकलते हैं, सिविल सोसाइटी निकलती है, मीडिया के लोग निकलते हैं, अशराफिया निकलती है, हुकूमतें, गैर हुकूमत। आज भी आपने देखा कि हर साल की तरह मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जाना हुआ और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो एक और सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने उनका खैर मकदम किया। न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि एक तरह से एक ऐसा पैगाम दिया कि वो कश्मीर के मसले पर, उनका कहना भी ये था कि कश्मीर के मसले पर वो बाहम पूरी कौम एक है, एक थी और एक रहेगी और ये हमारा कौमी मसला है, इस पर हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। यही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी कहना था। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जाकर दूसरी जानिब, कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब ये पैगाम दिया कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे और इस अमल में हम आपके शाना बशाना रहेंगे। तो ये पैगाम कश्मीर के दरअसल जो हुर्रियत पसंद लोग हैं या हुर्रियत पसंद क़यादत है उनको दिया गया। अब तो जम्मू कश्मीर में पहले एक तकसीम होती थी भारत नवाज़ या हुर्रियत पसंद, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने सबको एक ही लाठी से हाँका और तमाम तर जो मज़ाहिब थे उनको निशाने पे लिया, तमाम तर जो शनाख्त थी कश्मीरियों की उसको निशाना बनाया और फिर एक ऐसा अमल किया गया कि जिसके नतीजे में कश्मीरियों की शनाख्त मजरूह हुई और मज़ीद भी मजरूह की जा रही है, बेदखलियाँ भी हो रही हैं। और इसके ख़िलाफ़ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आवाज़ बुलंद करती है, ये आवाज़ सिर्फ़ हुर्रियत की नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की है जो इलाकाई जमातें हैं और दीगर जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, ख़ास उनका भारत के कौमी धारे से ताल्लुक़ हो, कौमी सियासत से ताल्लुक़ हो उन जमातों का, लेकिन वो भी ये चाहते हैं, वो भी ये तस्लीम करते हैं कि कश्मीर का मसला एक मसला है और इस मसले को हल होना है और इस मसले को मुज़ाकरात या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए ही हल किया जा सकता है या फिर सहफ़रीकी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। और इसमें मेरा ख़्याल है कि अगर हम बात करें तो जो साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी हैं वो भी इसी आरएसएस और बीजेपी के वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो चूँकि शायर और दानिश्वर थे तो उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, बहुत करेज और हौसले वाला काम किया। वो मीरार पाकिस्तान पे आए, उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया और उन्होंने एक मुआहदे की जानिब कदम बढ़ाया और कोशिश की कि कश्मीर का मसला जो है बाहम दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो। और मोदी जी का जो तर्ज़ अमल है वो बिल्कुल आपके सामने है, जिस तरह से वो अपनी अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी बरसरे पैकार हैं, अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी बरसरे पैकार हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो वो जो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो उनके अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो बेहतर यही है कि वो वाजपेयी जी के उस नक्श कदम पे चलते हुए अपने हमसायों को, जिस तरह कहा गया कि हमसाए नहीं तब्दील किए जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं मगर हमसाए नहीं, तो इस लिहाज से अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात अगर होंगे तो ज़ाहिर है कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और जब कश्मीर का तनाज़ा हल हो जाएगा तो बहुत सारी जो क़ुव्वतें हैं, बहुत सारा जो वक्त है, बहुत सारा जो पैसा है वो आवाम की फ़लाह व बहबूद पर ख़र्च किया जा सकेगा। तो हम इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं, जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है
وہ اس نے پیغام دیا. پاکستان کی قیادت نے, سیاسی قیادت نے اور پاکستان کی فوجی قیادت نے بھی آج کے دن پیغام دیا کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں. تو حریت کانفرنس کے قائدین کے کچھ تاثرات اور پیغامات ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں. ہم آپ کو اب ان کی طرف لے جائیں گے اور پھر ان پیغامات کے بعد ہم آگے چلیں گے پروگرام کے سلسلے کی جانب اور کچھ مزید رپورٹس بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. پانچ فروری کو پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ محبت اور اظہار یکجہتی کا دن مناتی ہے، اور یہ دن ایسا دن ہے جس میں پوری پاکستانی قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ وابستہ رہتی ہے. یہ جو محبت ہے یہ لازوال محبت ہے اور یہ دو طرفہ محبت بھی ہے، کیونکہ 19 جولائی 1947 میں یعنی پاکستان کے وجود سے پہلے کشمیریوں نے اپنی آپ کی وابستگی پاکستان کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر جو ہے یہ لازم ملزوم ہے. اسی لیے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کے لیے شہرک ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر جو ہے انشاءاللہ آزاد ہوگا اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رنگ لائے گی. جی، آپ سن رہے تھے شیخ عبد المتین حریت رہنما، اور ان کی جانب سے جو یہ کہا گیا کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا ہے. اور جو رگ جاں کا رشتہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ وہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے، بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جب یہ رشتہ برقرار رہتا ہے تو پھر اس رشتے کے نتیجے میں جسم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور اب ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور پیغام جو کہ ایک حریت رہنما امتیاز وانی کا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. پانچ فروری مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو یکجہتی پوری پاکستانی عوام مناتی ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام. اور ایک یکجہتی کے طور پہ جب پاکستانی عوام سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو مقبوضہ کشمیر میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام ہمیشہ پاکستان کا اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ تو پاکستان ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہاں کے وزیر اعظم یا یہاں کے وزیر خارجہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اس کا بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام خیر مقدم کرتے ہیں. تو یہ محبتوں کے رشتے ہیں اور یکجہتی کے رشتے ایسے رشتے ہیں کہ یہ دونوں جانب کی محبت ہے، اور محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. جموں کشمیر کے عوام شروع دن سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. 1947 سے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو اس وقت جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے، جو وہاں کی مقامی اسمبلی تھی، اس میں مسلم کانفرنس کے 21 میں سے 19 ممبران اسمبلی تھے، اور انہوں نے سردار محمد ابراہیم خان جو آزاد کشمیر کے بانی صدر ہیں ان کی رہائش گاہ آبی گزر سری نگر میں یوم الحاق پاکستان کے حوالے سے جو منایا جاتا ہے قرارداد پاس کی تھی. یعنی وہ اس دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن وہ قرارداد جو الحاق پاکستان کی قرارداد تھی جس میں کہا گیا تھا پاکستان اور بھارت بننے سے پہلے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں. اس لیے وابستہ ہونا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو عوام کی اکثریت ہے وہ مسلمان ہے، اور ان کے سارے جو قدرتی راستے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بھی تھی، یہی اس وقت
जो चौधरी ग़ुलाम अब्बास हैं उनकी बात भी थी, ग़ुलाम हुसैन लसानवी और दीगर जो कायदीन थे। उस वक्त सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान, उन्होंने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की और सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने, और इस तरह से ये जद्दोजहद जो है मुंतज हुई आज़ाद कश्मीर की जो आज़ादी पर। और इस हवाले से हम अब मज़ीद बात करते हुए यौम यकजहती के हवाले से शामिल करेंगे मीर ताहिर मसूद जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं, उनका एक पैगाम। आज यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं, एक यकजहती के तौर पर कश्मीरियों के साथ ये दिन मना रहे हैं। कश्मीरी जो उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसका हुसूल इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुमकिन हो जाएगा और वो दिन बिल्कुल करीब आ जाएगा कि कश्मीर में और पाकिस्तान में हक खुद इरादियत की फतह के तौर पर इसी 5 फरवरी को मनाया जाएगा। जी, ये तो कश्मीरियों का अज़्म है। वो समझते हैं कि ये जो यकजहती का दिन शुरू किया गया है उनके साथ, ये दरअसल बहुत तवील सफ़र और इस पे सफ़र का इख्तिताम भी होगा और बिलाखिर वो अपने ख्वाबों की सरज़मीन के साथ मिल जाएंगे। और ये ख्वाबों की सरज़मीन इसलिए कहा जाता है कि अक्सर जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो मरते वक्त ये वसीयत करते रहे कि अगर उनकी ज़िंदगी में कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल ना हो सका तो उनके मरने के बाद जब ऐसा हो जाए तो उनकी कब्र पे आके उन्हें ये खुशखबरी दे दी जाए ताकि उनकी रूह को तस्कीन हो सके। ये लोगों के रिश्ते हैं और रिश्ते बड़ी मजबूत बुनियादों पे हैं। एक तो ये है कि जोग्राफिया दोनों का इलाकों का एक जैसा है, मिलते जुलते हैं। जम्मू से सियालकोट का सफ़र बहुत थोड़ा है और मंडी लाहौर तक थी जो जम्मू की मंडी थी, और इसी तरह जो श्रीनगर की मंडी थी वो रावलपिंडी होती थी। मुजफ्फराबाद के रास्ते से, कोहाला के रास्ते से यहाँ रेड़े जाते थे और सामान जाता था और वहाँ से चीज़ें आती थीं। और ये एक तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी मंडी थी जम्मू कश्मीर की। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देखें जो भारत के जो हिस्से हैं वो बहुत दूर हैं और अब जो बीच में बानिहाल का टनल है जम्मू और श्रीनगर के दरमियान, उससे गुजरना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बर्फ़ानी होता था। अब ये टनल बना है अंग्रेज़ के दौर में, तो उसके बाद जाके ये यानी थोड़ी बेहतरी हुई है। लेकिन ये जो सड़क है उसमें बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते थे जिसकी वजह से ये राब्ते पहले भी बहाल नहीं हो सकते थे और मुश्किल हो जाते थे। तो अब हम शामिल कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू जो कश्मीर के एक दानिश्वर हैं और सहाफ़ी भी हैं और अदीब भी हैं, मोहतरम फ़ारूक रहमानी साहब हुर्रियत रहनुमा हैं। और ये वो लोग होते हैं अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ी कि जो बहुत दूर तक चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं और फिर उन पर नज़र रखते हैं और उनकी नज़र जो है उन पहलुओं पर होती है जिन पहलुओं पर आम दीगर अफराद की नहीं होती। तो आइए सुनते हैं कि फ़ारूक रहमानी आज के इस दिन के हवाले से क्या पैगाम दे रहे हैं। पाँच फरवरी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के लिए यकजहती का एक पाकिस्तान गिर दिन है और इसको हम वेलकम करते हैं। और इस तरह इस अज़्म का इजहार होता है कि पाकिस्तान और कश्मीर आज़ादी कश्मीर के लिए मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हैं और इसके लिए कोई किसी भी इंतहा पर जाने के लिए तैयार। जी, मोहम्मद फ़ारूक रहमानी की गुफ्तगू आपने सुनी, पैगाम उनका सुना यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो जो जम्मू कश्मीर की क़यादत है, एक तो वो क़यादत थी कि जो 1947 में थी, फिर उसके बाद क़यादत का एक सिलसिला हुआ। सैयद अली गिलानी उस क़यादत में बड़े कदावर लीडर थे जिन्होंने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया जम्मू कश्मीर की असम्बली में भी और असम्बली से बाहर भी, पूरी दुनिया में कोशिश की। उनको अगरचे जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और उनको सिर्फ़ कभी कभार हज या उम्रे की, बल्कि हज की इजाज़त दी गई।
تو اس دوران کہیں وہ دنیا کے کچھ رہنماؤں سے ملے تو اس کے علاوہ انہیں نہیں نکلنے دیا گیا. تو ان کی جو تحریک حریت ہے اس کے نمائندے رہے ہیں اور تحریک حریت کے رہنما ہیں غلام محمد صفی. ہم ان سے آج کے اس دن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں. پوری جموں و کشمیر کی قوم اور وہاں کے عوام حکومت پاکستان کے، پاکستانی عوام کے اور پاکستانی تنظیموں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے 1990 سے لے کر آج تک مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس بات کو ببانگ دہل دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کو جو حق ملنا چاہیے تھا، جو ابھی تک ان کو نہیں ملا، جب تک وہ حق ان کو نہیں ملتا اس وقت تک پاکستان کی حکومت اور عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. جو حریت و آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں قائدین بھی ہوتے ہیں اور اس میں دانشور بھی ہوتے ہیں، اس میں اہل قلم بھی ہوتے ہیں، اہل نظر بھی ہوتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اور اسی طرح الطاف وانی جو ہیں وہ ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں حریت کانفرنس کے حوالے سے اور دانشور بھی ہیں. دنیا کے مختلف فورمز پر وہ جموں کشمیر کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور مختلف فورمز پر وہ کشمیر کا مقدمہ بھی لڑتے رہے ہیں. اب آج کی ٹرانسمیشن میں ہم شامل کر رہے ہیں ان کا یہ پیغام. پانچ فروری خصوصی طور پر پچھلے 34 سال سے جس عزم اور حوصلے کے ساتھ پوری 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتی ہے، اس سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک پیغام جاتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد میں اکیلے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کی پشتیبان ہے. اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ بھارت جیسی ایک بڑی شفاق فوج کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں. جموں کشمیر میں مختلف لسانی طبقات ہیں اور ان میں خاص طور پہ جو کشمیری زبان بولنے والے ہیں وادی کشمیر اور کشتواڑ، بانہال، ڈوڈا کے علاقوں میں ہیں، پنچ کے بعض علاقوں میں بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں بھی زبان بولی جاتی ہے. اور اس طرح گوجری اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں جموں میں بہت بڑے پیمانے پر اور وادی کشمیر کے جو دور افتادہ علاقے ہیں ان میں پہاڑوں پر بولی جاتی ہے، چونکہ ان کا جو ذرائع جو ان کے آمدنی ہوتے ہیں یا زندگی گزارنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان سے وہ زمین سے منسلک ہوتے ہیں یا مال مویشی سے منسلک ہوتے ہیں. تو یہ زیادہ تر آزاد کشمیر اور ان علاقوں میں تو ان کی آواز بھی مختلف طریقوں سے سامنے آتی ہے اور مختلف طریقوں سے ان کی آواز دنیا تک پہنچتی ہے. تو سید یوسف نسیم جو ہیں وہ کشمیری زبان بھی بولتے ہیں، پہاڑی اور گوجری زبان بھی بولتے ہیں اور ان کا تعلق سری نگر سے ہے اور یہ جموں کشمیر کے ایک بڑے قداور رہنما ہیں اس موجودہ حریت کانفرنس کے اور اپنی آواز کو یہ بھی دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سید یوسف نسیم کی یہ گفتگو اب ہم آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچا رہے ہیں. سنیے. آج پاکستانی قوم پوری دنیا میں جہاں بھی ہے، پاکستان سے باہر جہاں بھی پاکستانی ہیں، وہ اپنے کشمیری بھائیوں سے ان کے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں. جب تک ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا مسلمہ پیدائشی حق کے خود ارادیت نہیں مل جاتا، پاکستانی قوم ہر محاذ پر سیاسی، سفارتی، اخلاقی محاذ پر کشمیریوں کے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ریاست جموں و کشمیر کے لوگ آزادی کی صبح دیکھیں گے.
جی، سید یوسف نظیم کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور یقینی طور پہ صبح آزادی جو ہے وہ ہر اس ملک نے دیکھی ہے، ہر اس خطے نے دیکھی ہے، ہر اس قوم نے دیکھی ہے جس نے آزادی کا خواب سجایا ہو. اور آزادی کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ اپنا حق لینے کا نام ہے، اور حق اس بنیاد پر کہ جو تقسیم برصغیر کے روح سے جو فیصلے ہوئے تھے، اور میں کہا گیا تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کے ساتھ ملیں گے اور ہندو اکثریت کے علاقے بھارت کے ساتھ ملیں گے. پھر جموں کشمیر کے عوام اگر کوئی اور بات بھی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی سید علی شاہ گیلانی کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام آرا کی جو ہے وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اس تحریک کے بہت بڑے قداور رہنما ہیں محمد یاسین ملک، ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک منفرد ہے، لیکن اس کے باوجود سید علی شاہ گیلانی، وہ میر وعظ عمر فاروق، شبیر احمد شاہ یا دیگر جو قائدین ہیں، ان میں کبھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہوا. اور اب تو خیر 5 اگست 2019 کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں تو کشمیر کی جو ساری قیادت ہے وہ جو کشمیر کے علاقائی جماعتیں ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، اور اس طرح دیگر جو لوگ ہیں، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور وقت گزارنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا، ان کے بڑوں کو، اور بالآخر انہیں ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا گیا جہاں ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ان کی شناخت پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کی بے دخلیاں ہو رہی ہیں، ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، اور ان کی زمین پر دوسرے لوگ قابض ہیں یا قبضہ ان کا کرایا جا رہا ہے. چونکہ جموں کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ لداخ کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جموں اور وادی کے لوگ ہیں، وہ کشمیر نسل ہیں، وہ گوجری بولنے والے، پہاڑی بولنے والے، ڈوگری بولنے والے، لداخی بولنے والے، شنا بلتی بولنے والے، یہ سب لوگ، ہند کو بولنے والے، یہ سب جموں کشمیر کا ایک جزو لا ينفک ہیں. لیکن وہ لوگ جو بھارت سے لا کر بسائے جا رہے ہیں اور جو شرنارتی ہیں، جو بہاری ہیں، وہ لوگ اگر جموں کشمیر میں مزدوری کی غرض سے آئیں تو انہیں ہمیشہ ویلکم کہا گیا ہے، اس لیے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کھلے دل کے مالک ہیں، اور انہوں نے کبھی اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا کہ باہر سے آئے ہوئے کسی کو نشانہ بنایا جائے. تحریک کے دوران بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. جب عسکریت عروج پر تھی اس وقت بھی جو واقعات پیش آئے، وہ بھی ان کے بارے میں جو شواہد سامنے آئے وہ یہی ہوا کہ جو خفیہ ہاتھوں نے وہ کام کروائے، اور بھارت کی جانب سے کچھ مواقع کو، جیسے بل کلنٹن کی آمد ہے، اس موقع پہ جو چٹھی سنگھ پورہ میں سکھوں کو مارا گیا، اس طرح سے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دہرائے گئے. تو اب ہم شامل کر رہے ہیں معاشرے کے ایک ایسے طبقے کے بارے میں رپورٹ جو کہ بہت ہی اہم طبقہ ہے، اور یہ آبادی کا 50% سے بھی زائد ہے، اور کس جگہ 50% ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ان کی جو خواتین ہیں، ان کی جو عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کا احترام ہے، وہ نہ صرف اسلام اس کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، درس دیتا ہے، بلکہ دیگر مذاہب بھی دیتے ہیں. لیکن جموں کشمیر میں خواتین کے ساتھ کیا بدسلوکی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے لوگوں کی نفسیات توڑنے کے لیے خواتین کو ایک حربے کے طور، مہرے کے طور استعمال کیا جا رہا ہے، جنگی ہتھیار کے طور پر ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے عزم کو توڑا جا سکے اور انہیں ان کی راہ سے ہٹایا جا سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہتھ کنڈے دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. دنیا کی جو بھی ہم تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ ہتھ کنڈے ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو خواتین ہیں وہ پرعزم ہیں، وہ اپنے جو حق خود ارادیت ہے اس کی آواز بلند کرتی رہتی ہیں. وہ جائز حق ہے ان کا، اور وہ بھارت کے پرکھوں نے بھی مانا ہوا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو، اس وقت جو ہندوستان کے جو بڑے لیڈر تھے، ان سب نے اس کو مانا ہوا ہے، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ انہیں بھی آزادی سے جینے کا، رہنے کا، بسنے کا حق دیا جائے. خواتین کو دنیا کے ہر معاشرے میں احترام اور تحفظ حاصل ہے. اقوام متحدہ نے بھی صنف نازک کی فلاح و بہبود اور تحفظ کے لیے متعدد قوانین وضع کیے ہیں. تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین بھارتی تسلط کے باعث مسلسل ریاستی دہشت گردی، عدم تحفظ، ظلم و تشدد، خوف و دہشت، ناانصافی اور اذیت کا شکار ہیں.
काबिज भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरी खवातीन की कत्लो गारतगरी, उन पर बदतरीन तशद्दुद, झूठे इल्ज़ामात के तहत उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ और आबरूरेज़ी रोज़मर्रा का मामूल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1989 से अब तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने 2348 से जायद कश्मीरी खवातीन को शहीद किया। मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 34 साल से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान 22,952 से जायद कश्मीरी खवातीन बेवा हुई। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का कहना है कि भारत खवातीन की इस्मत दरी को मकबूजा इलाके में एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरी खवातीन की गिरफ्तारियां रोज का मामूल है। 63 साला मुअम्मर आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन समेत 2 दर्जन से जायद खवातीन हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरी खवातीन गुज़श्ता 5 साल से भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हैं। कश्मीरी खवातीन को उनके प्यारों के कत्ल, गिरफ्तारियों और दौरान हिरासत जबरी गुमशुदगियों के जरिए ज़हनी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। काबिज भारतीय फौजी कश्मीरियों की तस्दील के लिए खवातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी तौर पर हिरासा करते हैं। अगरचे तमाम कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में यकसा तौर पर भारतीय बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के शिकार हैं, ताहम कश्मीरी बच्चे और खवातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। भारतीय फोर्सेस की पैलेटगर्दी के नतीजे में हज़ारों खवातीन और बच्चे ज़ख्मी और बीनाई से महरूम हो चुके हैं। ये सितम रसीदा बच्चे और खवातीन जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। मेरी बेटी सो रही थी, मैं इसको नज़र देने गई थी। जो ही मैंने इसको गोद में उठाया, मैं खिड़की बंद करने लगी, इन्होंने पैलेट लगाया। मुझे फिर पता ही नहीं बेटी कहाँ थी तो मैं कहाँ थी। जो ही मैंने आँख खोली, वहाँ लाइट ही नहीं थी। 3 सर्जरी हैं अभी कुछ नहीं बोल सकेंगे। एक पैलेट निकाला, अब 2 अंदर हैं, अभी लाइट ही नहीं है। हमारी खता क्या है? हमने कुछ नहीं किया, हम हाउस वाइफ हैं। मुझे इस आँख को लाइट ही नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद से खास तौर पर मोदी हुकूमत काबिज भारतीय अफवाज और खुफिया एजेंसियों को कश्मीरी खवातीन को निशाना बनाने, हिरासत में लेने और उनके समाजी, इंसानी और दीगर हुकूक को नज़रअंदाज करते हुए उनके बारे में तौहीन आमेज़ कलिमात और तबसरों के ज़रिए मकबूजा इलाके में अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने का नाम नेहाद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कश्मीर में जो यहाँ पर जो इंसानी हुकूक की पामालियों की जो यहाँ पर ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें तो कमी ही नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। आप यहाँ की हालत देख लीजिए। आप यहाँ कश्मीर में तो हर रोज़ इनकाउंटर, कश्मीर में तो पैलेट विक्टिम, कश्मीर में तो जेल UAPA के तहत बंद करते हैं। कश्मीर में तो जर्नलिस्ट्स को हर रोज़ NIA वाले जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाते हैं और उनको वहाँ पर वो धमकाते हैं कि जो हम कहेंगे वही लिखो। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर देखिए आप, वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर खुर्रम परवेज़ या वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर गौतम नवलखा का उनकी देखिए, गौतम नवलखा पिछले 3 सालों से बंद है। या पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर देख लीजिए आप, जितने अब पॉलिटिकल लीडर चाहे मोहम्मद यासीन मलिक हो, शबीर अहमद शाह हो या कोई भी हो, उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ 25 हमारे 25 बेटियाँ, माएँ और बेटियाँ बंद हैं इस वक्त, जो तिहाड़ जेल से लेकर यहाँ तक बंद है। इन हालात में इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों, खुसूसन हुकूक निस्वा के अलमबरदारों को कश्मीरी खवातीन के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और इनके खिलाफ घिनौने जराइम को रोकने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। आप रिपोर्ट सुन रहे थे ख़वातीन के हवाले से, और अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो 1990 से लेकर 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा यानी मीडिया में बहुत ज़्यादा उनको लिया गया और उनके हवाले से बात की गई। उनमें एक पोशपुरा का इलाका है जहाँ पे ख़वातीन के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी हुई, उसके नतीजे में बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो शहीद भी हुई और दीगर जो है उनके साथ नफ्सियाती अवारिज़ पेश आए और अब तक वो अवारिज़ चल रहे हैं।
اور اسی طرح جو آسیہ اور نیلوفر کے حوالے سے ایک پلوامہ میں جو شوپیاں میں پیش آیا، اور شوپیاں کے اس واقعے کو ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ میڈیا میں اس کا چرچا ہوا، اور اس حوالے سے بھی بات کی گئی، لوگ باہر نکلے۔ اور پھر کٹھوعہ کی جو 8 سالہ آصفہ ہے، جس کو جو ایک بکروال جو کنبہ ہے اس سے تعلق رکھتی تھی، اسے گھوڑے چراتے ہوئے جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا اور اغوا کیا گیا، اور پھر اس کو مندر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کئی روز تک بنایا گیا، اور اس میں فورسز کے اہلکار شامل تھے، اور پھر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، اور جب اس کی لاش ملی جنگل سے کچھ دن کے بعد، تو وہ جب احتجاج کیا لوگوں نے تو بہت زیادہ کوہرام مچا، پورے بھارت میں مظاہرے ہوئے، پاکستان میں ہوئے، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوئے، عالمی سطح پر اس حوالے سے بات کی گئی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو خواتین کے حوالے سے منظر عام پر آئے، اور بہت ہی ان کا چرچا ہوا پوری دنیا میں، اور ان واقعات کے بعد بھی جو تنقید ہوئی بھارت کے اوپر، اس کے باوجود جو خواتین کے حوالے سے نرم رویہ دیکھنے کو نہیں ملا، حالانکہ جو عالمی قوانین ہیں، اور بھارت نے بہت سارے ایسے معاہدوں پر دستخط کر رکھے ہیں جو خواتین کے احترام کے حوالے سے ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے ہیں، لیکن جموں کشمیر میں یہ سارے حقوق جو ہے وہ ساقط کر دیے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اب 5 اگست 2019 کی اگر بات کریں، جب 35 سے اور دفعہ 370 کو ہٹایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی جو غیر قانونی عمل کیا گیا، غیر آئینی عمل کیا گیا، غیر اخلاقی عمل کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کی شناخت مٹا دی گئی۔ یہ شناخت صدیوں سے قائم تھی، یہ ایک آزاد ریاست رہی، یہاں پہ بہت سارے حکمران رہے، اس کی اپنی تہذیب رہی، یہاں پہ پونچھ کی بھی ایک آزاد ریاست تھی، پھر جموں کی اور وادی کی مختلف حصوں میں، لیکن یہ پوری ریاست بھی ایک مجموعی طور پہ رہی، جس میں گلگت بلتستان، لداخ، جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے سے سبھی شامل تھے، اور اس کے حوالے سے تاریخ موجود ہے۔ لیکن اس ساری شناخت کو جو ریاست کی ایک پہچان تھی، شناخت تھی لوگوں کی کشمیر کے حوالے سے، یعنی پورے جموں کشمیر کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، اور ہماری یہ ریاست ہے، اس ریاست سے ہماری پہچان ہے۔ تو اس ریاست کو یونین ٹیریٹری میں زبردستی جو مودی حکومت ہے اس نے بدل کر جو اس کو یونین میں شامل کر لیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کی شناخت پر بہت بڑا حملہ ہوا، اور اس شناخت کو کشمیر کے سبھی طبقات، کیا بودھ ہوں، ڈوگرا ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، ان سب نے، اور دیگر جو طبقات ہیں، یہ مذہبی طبقات سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی طبقات نے، تمام سماجی طبقات نے، تمام لسانی طبقات نے اس کی مخالفت کی، اور یک آواز ہو کر کہا کہ انہیں ان کی جو شناخت ہے ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، وہ اپنی شناخت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ صرف وہ لوگ جنہیں دھونس کے ذریعے یا ریاستی جبر کے ذریعے دبایا جاتا ہے، وہ اس جبر کے آگے جو ہے سرنگوں ہو کر، اگر بامر مجبوری بھی بعض لوگوں کی ملازمتیں ہیں اور بعض لوگوں نے وہاں رہنا ہے اور قدغنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی انہیں وہاں گزارنی ہے، لیکن اس کے باوجود شناخت کے معاملے پہ وہ سب لوگ باہم ایک ہیں۔ آئیے اسی شناخت کے حوالے سے سنتے ہیں ایک رپورٹ۔ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت ریاست جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی شناخت چھیننے کی سازش کے تحت مودی حکومت غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کو کٹہرے میں لائے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ ایک ریاست جو اپنی شناخت رکھتی ہے، بھارت کے اندر بھی بہت ساری ریاستیں ہیں، اور دنیا میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی طبقے کی شناخت ہو، کسی زبان کی شناخت ہو، کسی علاقے کی شناخت ہو، وہ ایک قومی ورثہ ہوتا ہے، اور اس ورثے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور اس ورثے کو ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک طور پہ اس کی جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن مودی سرکار جب سے آئی ہے، اس سرکار کے اپنے ہی لچھن ہیں اور اپنے ہی انداز ہیں،
اور ان کے ہاں شاید جو شناخت ہے وہ صرف ایک ہی مانی جاتی ہے، اور وہ جو ہے ہندو ہونا، اور وہ بھی انتہا پسند ہندو ہونا، کیونکہ بھارت کے اندر جو دیگر طبقات ہیں، دلت ہیں، شودر ہیں، برہمن کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے طبقات ہیں، ان کے ہاں یہ انتہا پسندی جو کی جا رہی ہے، روز بروز خبریں آتی ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، بھارت کے اعداد و شمار کہتے ہیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں، خود بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، صحافی ہیں اور دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، کان دیکھنے والے سننے والے سنتے ہیں، اور رپورٹس بھی سامنے آتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی شناخت پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو سکھ ہیں وہ بھی اپنی شناخت کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ مذہب رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنا بود و باش ہے، طرز زندگی ہے، اور ان کا اپنا مذہب ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں 1947 میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندو ان کے ساتھ مل کر رہیں گے، لیکن ان کے مفادات کو زک پہنچائی گئی، اور ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، عملائے نہیں گئے، تو چنانچہ وہ بھی شناخت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور شناخت کے حوالے سے وہ بھی گلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری اور جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ گلہ کرتے ہیں۔ اگر اس گلے کو دور کر دیا جائے، اس شناخت کو تسلیم کر لیا جائے، جس طرح کشمیریوں کی شناخت ہے، جس طرح پنجاب، مشرقی پنجاب کے سکھوں کی ایک شناخت ہے، جس طرح باقی علاقوں کی شناخت ہے، زبانوں کی شناخت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مودی جی کا ایک اپنا طرز عمل ہے، اور وہ اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں، وہ کسی قانون یا ضابطے یا کسی طریقے کو اپنی ڈگر سے ہٹ کر ماننے کے لیے اور جاننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ اب شناخت کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو بھارت کے اندر بھی ایک نسل کشی کا سلسلہ ہے، اور جب 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت بہت بڑے خدشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی کہا تھا، اور دیگر فورمز پہ بھی کہا تھا، پاکستانی قیادت نے بھی کہا تھا، پاکستان کی اپوزیشن اس وقت کی جو اس نے بھی کہا تھا، پاکستان کی فوجی، سیاسی، سماجی تمام سول سوسائٹی انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیریوں کی نسل کشی کا خدشہ ہے، اور جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح سے لوگوں کو بند کیا گیا، جس طرح سے کرفیو کا نفاذ کیا گیا، جس طرح سے میڈیا اور انٹرنیٹ پر قدغن عائد کی گئی، جس طرح سے ہر ذرائع ابلاغ کا راستہ جو ہے مسدود کر دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ تاثر سامنے آیا کہ کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور انہیں لیکن وہ ایک سلو پروسیس کے ذریعے جو حکومت ہے، حکومت ہند ہے، مودی حکومت ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ وہ جموں کشمیر میں بھی کبھی جعلی مقابلے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ اور واقعات ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں خبریں آتی ہیں۔ اسی طرح بھارت کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں جو دیگر اقلیتیں ہیں، جس میں مسلمان ہیں، جس میں عیسائی ہیں، جس میں دلت ہیں، جس میں شودر ہیں، اور اس طرح کے جو ناگالینڈ، آسام، دیگر جو طبقات ہیں، ان کی بھی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو مارنے کی خبریں آتی ہیں، اور جس طرح سے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ کس طرح ان پہ تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر، تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو بھارتی ریاست ہے اس کے ہاں برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس کو امپروو کرنے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے۔ اب ہم شامل کر رہے ہیں نسل کشی کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ افواج کی تعیناتی نے اسے دنیا کا سب سے زیادہ عسکری علاقہ بنا دیا ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث بھارتی افواج کو مقبوضہ جموں کشمیر میں استثناء حاصل ہے۔ ظالمانہ قوانین بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کو معصوم کشمیریوں کو گولی مارنے اور قتل کرنے کے غیر معمولی اختیارات دیتے ہیں۔ کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے کیونکہ 1.3 ملین لوگوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ پاکستان دنیا کو مظلوم کشمیریوں کی حالت زار کو فراموش نہیں کرنے دے گا۔ جی، نسل کشی کے حوالے سے یہ مختصر رپورٹ آپ نے سنی، اور آج کی اگر بات کی جائے جو آج کی ٹرانسمیشن کا لب لباب ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، دنیا